حضرت بابا فرید گنج شکر ایسے ولی اللہ تھے جنہوں نے اپنوں کے علاوہ بیگانوں کے قلوب کو بھی نور سلام سے بھر دیا۔ ولی ہوتا ہی وہی ہے جو کسی کا ہاتھ تھام لے تو پھر اسے بھٹکنے نہ دے۔ اولیاء کا کردار ہی ان کی ولایت کی علامت اور پہچان ہوتا ہے، اور وہ اپنے ارادت مندوں کو صرف اور صرف درس شریعت دیتے ہیں۔ وہ بہترین انسان اور عمدہ اخلاق و آداب کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ دانشمند اور عالم ہوتے ہیں اور لوگوں کو علم کی دولت عطا کرتے ہیں، مگر اس کا کسی سے معاوضہ نہیں مانگتے۔ ان کی خدمات فی سبیل اللہ ہوتی ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اولیاء اللہ نے ہمیشہ اطاعت الہی اور خدمت خلق کو اپنا شعار بنایا۔ بابا فرید ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جس کا سلسلہ خلفائے راشدین کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر خطاب سے جا کر ملتا ہے۔ ان کے والد کا نام جمال الدین سلیمان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا خاندان پہلے لاہور آیا اور بعد میں ملتان کے قریب موضع کوٹوال یا کہتوال میں آباد ہوا۔ آپ 1173 میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس وقت ہندوستان میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی جا رہی تھی۔ پیدائش کے وقت آپ کا نام فرید الدین مسعود رکھا گیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی پائی۔ ان کی والدہ ماجدہ قرسم خاتون ایک پاک دامن اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ والد کی وفات کے بعد انہی کے زیر سایہ آپ نے تعلیم حاصل کی، جس کی بدولت وہ خود ایک پاک باز اور نیک تنیت بنے۔ روایت ہے کہ بابا فرید گنج شکر ابھی کم سن تھے تو ان کی والدہ نے انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کی تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں تو انہیں کیا ملتا ہے؟ والدہ نے جواب دیا، جو بچے نماز پڑھتے ہیں انہیں شکر ملتی ہے۔ یہ بات آپ نے پلے باندھ لی اور باقاعدگی سے نماز ادا کرتے۔ ان کی والدہ ان کے مسئلے کے نیچے ایک کونے میں شکر رکھ دیتیں۔ بچے میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں، آپ نماز ادا کر کے شکر مسئلے کے نیچے سے اٹھا کر کھا لیتے۔ ایک دن والدہ شکر رکھنا بھول گئیں، جب یاد آیا تو بیٹے سے پوچھا کہ آج شکر نہیں ملی۔ بیٹے نے جواب دیا کہ مجھ تو شکر مل گئی تھی۔ والدہ سمجھ گئیں کہ شکر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی ہے۔ اس پر ان کا نام گنج شکر پڑ گیا۔ دوسری روایت ہے کہ جب بابا فرید نے اپنے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے حکم کے مطابق طے روزہ رکھا اور افطاری کے لیے کچھ نہ پا کر انہوں نے کنکر منہ میں بھر لیے تو وہ کنکر ان کے منہ میں شکر بن گئے۔ اس پر خواجہ کی طرف سے انہیں گنج شکر کا لقب عطا ہوا۔ گھر میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ مزید تعلیم کے لیے ملتان چلے گئے۔ ملتان ان دنوں اسلامی علوم و فنون کا ایک بڑا مرکز تھا، جہاں بغداد و ایران سے علماء حمزہ و فضلہ آ کر تعلیم و تدریس میں مصروف ہوتے تھے۔ یہیں آپ کو اپنے روحانی و دنیوی مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاف الف کافیے سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا، جو آپ کے اشتیاق حصول تصوف و ذہانت سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔ بابا فرید کی اپنے مرشد کے لیے خدمات اور مرشدگی ان کے لیے نظر عنایت کا اتنا اثر ہوا کہ آپ خواجہ قطب الدین کے ہمراہ دہلی روانہ ہو گئے۔ بابا فرید خواجہ قطب الدین کی صحبت و خدمت اور حصول علم کے لیے بہت عرصہ تک دہلی میں قیام فرما رہے۔ دہلی میں قیام کے آخری دنوں کی ایک روایت جواہر فریدی میں درج ہے۔ ان کے مرشد شیخ نے انہیں وضو کرانے کی خدمات پر مامور کیا۔ ایک مرتبہ رات کو آگ ختم ہو گئی۔ سردیوں کے دن تھے، وضو کے لیے پانی گرم کرنا لازمی تھا، اس لیے آپ کا منہ اندھیرے آگ کی تلاش میں قریبی بستی جانا ہوا۔ ایک گھر میں کچھ آہٹ پا کر آپ نے دروازے پر جا کر آگ کا سوال کیا۔ گھر کی مالکن نے دروازے پر آ کر جھانکا تو ایک وجہی اور نورانی صورت والے شکیل و جمیل نوجوان کو دیکھ کر وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ وہ خود بھی کافی حسین تھی، لگاوٹ کے انداز میں پوچھنے لگی، کہیں آگ لگانا مقصود ہے؟ بابا فرید نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ انہوں نے اپنے مرشد کو وضو کروانا ہے، اس لیے پانی گرم کرنے کے لیے انہیں آگ کی فوری ضرورت ہے۔ آخرکار اس فتنہ خیزگر نے شرارتی انداز میں کہا کہ آگ کا معاوضہ آنکھ ہے، تم مجھے اپنی آنکھ دے دو، میں تمہیں آگ دے دوں گی۔ مرشد کی محبت اور خدمت نے آپ کو اس سودے پر آمادہ کر لیا۔ انہوں نے فرمایا، ان میں اینی آنکھ نکال تو نہیں سکتا، البتہ پھوڑ سکتا ہوں۔ اس پر آپ نے اپنی آنکھ پھوڑنے کی کوشش کی۔ وہ عورت یہ دیکھ کر حیرت سے گنگا ہو گئی اور اس نے فوراً آگ دے دی۔
آپ نے پانی گرم کیا، جب وضو کرانے لگے تو حضرت شیخ نے دریافت کیا کہ آنکھ پر پٹی کیوں بندھی ہے؟ آپ نے کہا کہ آنکھ آئی ہے۔ ارشاد ہوا کہ کھول لو، اگر آئی ہے تو سوائی ہے۔ پٹی کھولی تو آنکھ بالکل ٹھیک تھی۔ دہلی میں قیام کے بعد خواجہ قطب الدین اور خواجہ معین الدین چشتی سے نعمت ہائے باطنی علم و ادب کے خزانے حاصل کر کے اپنے مرشد کامل سے خلافت حاصل کر کے پنجاب لوٹ جانے کی اجازت چاہی۔ ان کی اجازت سے واپسی کے سفر کا قصد کیا اور وہاں سے مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ہانسی ضلع حصار میں ٹھہرے، وہاں آپ نے 12 سال قیام کیا اور تصوف کا مرکز قائم کر کے ملتان آ گئے اور یہاں سے پھر اجودھن کا رخ کیا۔ اگرچہ یہاں اس وقت مسلمانوں کی واضح تعداد تھی، لیکن غیر مسلموں کی بھی ایک اکثریت یہاں آباد تھی۔ اجودھن پہنچ کر آپ نے شہر سے باہر درختوں کے ایک جھنڈ میں قیام فرمایا، جہاں ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی۔ یہاں پر آپ کے قیام کے بعد کی درجنوں روایات اور کرامات آپ کے ساتھ منسوب ہیں۔ آپ نے ایران، بغداد اور حجاز مقدس کا سفر کیا، وہاں بہت عرصہ گزارا، حج کی سعادت حاصل کی اور روزہ پر حاضری دی۔ بغداد میں غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر بغیر معاوضہ کے مزدوری کرتے رہے۔ آپ نے ہندوستان کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا، اجمیر شریف اور لاہور حضرت داتا گنج بخش کے مزارات پر بھی کافی دفعہ حاضری دی۔ آپ 90 سال تک اس فانی دنیا میں زندہ رہے اور 1265 ء میں نہایت راحت و سکون سے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے ہمیشہ امرا و سلاطین سے دوری اختیار فرمائی۔ وہ دوسروں کو بھی ان کی صحبت سے الگ رہنے کا مشورہ دیتے تھے۔ آپ نے اپنی 90 سال سے زیادہ کی زندگی میں شہاب الدین غوری، قطب الدین ایبک، شمس الدین شمس، رضیہ سلطانہ، بہرام شاہ، ناصر الدین محمود کا حد دیکھا۔ ان سب بادشاہوں نے اپنی سلطنت کے لیے لڑائیاں تو کی، لیکن اپنی رعایا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ کا کام صوفیائے کرام اور بزرگان دین نے کیا، جن کے کردار اور عین اسلامی اصولوں پر طرز زندگی کو دیکھ کر لوگ جوق در جوق حلقہ اسلامی میں داخل ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ بادشاہ سلطان ناصر الدین محمود شریف جاتے ہوئے آپ سے ملنے کے لیے اجودھن آیا اور اس کا وزیر بلبن آپ کے لیے کئی گاؤں کا پٹا ساتھ لایا تاکہ آپ اپنا خاطر خواہ اچھا گزارا کر سکیں۔ آپ نے صبر و قناعت کی زندگی بسر کرنے کی وجہ سے وہ ہدیہ واپس کر دیا اور کہا، آپ نے اپنی ساری زندگی سادگی سے گزاری۔ آپ کی دین کی تبلیغ کا گڑھ تھی، جہاں علاقے کے لوگ حاضری دیتے۔ آپ نے ان کے لیے لنگر کا انتظام کر رکھا تھا، لیکن آپ نے خود کبھی اس لنگر سے نہیں کھایا۔ آپ کی خوراک پیلاں اور کریر کے درخت کا پھل، جسے ڈیلے کہتے تھے، کبھی پیلوں دودھ میں ابال کر کھا لیتے اور کبھی ڈیلے باٹے پانی میں ابال کر نمک چھڑک کر کھا لیتے۔ زندگی میں بہت کم روٹی آپ نے کھائی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی حیاتی کے بارے میں پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ پنجاب میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے کافی جگہوں کی سیر کی۔ وہ کئی دفعہ دہلی اور بہت سی دوسری جگہوں پر گئے، لیکن ان کی شاعری میں صرف پنجاب ہی بستا تھا۔ آپ اپنے مریدوں اور ماننے والوں کو شرعی احکام کی وضاحت کر کے اس پر کاربند ہونے کا درس دیتے اور ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کا درس دیتے۔ آپ علمی تکبر کو بہت برا سمجھتے اور اپنے مریدوں کو ہدایت کرتے کہ اگر آپ کے علم حاصل کرنے کا مقصد لوگوں سے بحث یا علمی جنگ کرنا ہے تو اس علم کے حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ کسی سے انتقام لینے سے اسے معاف کر دینا بڑا کام ہے، جس کا وہ عملی مظاہرہ بھی کرتے تھے۔ آپ کی شخصیت کا دوسرا پہلو آپ کی صوفیانہ شاعری ہے، جس میں آپ نے اپنے وقت کی سماجی، اقتصادی اور معاشرتی حالت بیان کی۔ بابا فرید ایک نیک پاک اور روشن درویش تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ربی اصولوں کا پرچار سمجھا، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کو نیکی اور ہدایت کا رستہ دکھانے کا کام بادشاہوں نے نہیں کیا، بلکہ انہیں جیسے فقیروں اور درویشوں نے یہ کام کیا۔ ان کی باتوں میں ایک الہامی کشش اور طاقت ہوتی تھی۔ لوگ آپ کی باتوں کو دل و جان سے سچا مانتے تھے، کیونکہ ان کی ہر بات ذاتی نفع اور لالچ سے پاک ہوتی تھی۔